رحمن الرحیم۔ اگر میں آپ سے پوچھوں جنگ صفین میں کون حق پر تھا، شاید آپ فوراً جواب دیں۔ اگر میں پوچھوں کربلا میں حسین کا خروج درست تھا یا نہیں، تب بھی آپ کے پاس ایک موقف ہوگا۔ اور اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ اپنے زمانے کے ظلم کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں، تو آپ سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا، آپ کی زبان خشک ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ ہم جانتے کیا ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم زندہ کس زمانے میں ہیں۔ ہم بحث کرتے ہیں، ہم تاریخ دہراتے ہیں، ہم نام لیتے ہیں علی، معاویہ، حسین، یزید، جمل، صفین، کربلا، اور ہمیں لگتا ہے ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ مگر ایک سوال ہے، اگر 1400 سال بعد بھی ہم انہی فیصلوں میں الجھے ہوئے ہیں تو ہم آگے کب بڑھیں گے؟ میں نے اپنی کتاب کودرا میں ایک جگہ لکھا ہے، میں ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے کئی شہروں کا سفر کیا، ہر جگہ ایک ہی دعویٰ تھا، حق ہمارے پاس ہے۔ مگر جب تہ ہٹائی تو اسلام کے نیچے مسلک تھا، مسلک کے نیچے تاریخ، اور تاریخ کے نیچے سیاست۔ تو سوال پھر وہی ہے، ہم دین کے وارث ہیں یا تاریخ کے؟ جمل ہوا، صفین ہوا، کربلا ہوا، یہ سب ہماری تاریخ کے سانحات ہیں۔ نیک لوگ اچھے ارادوں کے باوجود آپس میں لڑ پڑے، آمنے سامنے آ گئے، سیاسی اندازے مختلف تھے، انسانی اجتہاد تھا، اور انسانی اجتہاد میں خطا کا امکان تو ہوتا ہے۔ مگر ہوا کیا؟ جمل ایک سانحہ تھا، وہ شناخت بن گیا۔ صفین ایک سیاسی اجتہاد تھا، وہ ایمان کا پیمانہ بن گیا۔ کربلا ایک المیہ تھا، وہ مستقل صف بندی بن گئی۔ قرآن نے تو ہم سے یہ کہا تھا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، دو گروہ جب ٹکرا جائیں تو ان میں آپس میں صلح کراؤ۔ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ان اختلافات پر مستقل فرقے بن جائیں گے، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ سیاسی نزاعات ایمان کا معیار بن جائیں گے، مگر ہم نے تاریخ کو دین سے بڑا دین بنا دیا۔ ہم فیصلہ صادر کرنے نہیں آئے، ہم یہ کہنے نہیں آئے کہ کون برحق تھا اور کون نہیں، اس لیے کہ تاریخ میں قطعی شہادت ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ آپس میں متصادم ہیں، بیانیے آلودہ ہیں، شبہات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو کیا بہتر نہیں کہ جہاں قطعی علم نہ ہو وہاں آخری فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے؟ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یاد رکھیے، ہم تاریخ کے جج نہیں ہیں، ہم حال کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ مثال کے طور پر ایک طرف مجالس عزا ہے، جہاں یوں محسوس ہوتا ہے کہ حسین کے ساتھ ظلم کرنے والے آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اور ان کے نام بکر، عمر اور عثمان جیسے ہیں۔ دوسری طرف عظمت صحابہ کے اجتماعات، جہاں اسی تاریخ کو دفاعی غیرت کے ساتھ زندہ رکھا جاتا ہے۔ یوں دونوں طرف سے تلواریں کھنچی ہوئی ہیں، ماضی حال بن جاتا ہے، اور جب ماضی حال بن جائے تو میرے بھائی حال سے مستقبل کا راستہ نہیں نکل سکتا۔ ایک لمحہ ٹھہر کر ذرا اس کیفیت کو محسوس کیجیے۔ ایک طرف مجلس میں نوحہ بلند ہوتا ہے، کیا فوج کی تعداد بتاتے ہو ہمیں تم، ہم دیکھیں گے کس طرح ہٹاتے ہو ہمیں تم، کس حاکم و جابر سے ڈراتے ہو ہمیں تم،
اب نام لینے نہ لینا کسی حاکم کا دوبارہ، دریا ہے ہمارا۔ اور اس لمحے سامع کے دل میں ایک منظر بنتا ہے، جیسے مارکا ابھی جاری ہو، جیسے فرات کا پانی ابھی روکا جا رہا ہو، جیسے مقابل لشکر ابھی سامنے کھڑا ہو۔ یوں کربلا تاریخ نہیں رہتی، ایک زندہ مورچہ بن جاتی ہے۔ اور جب ماضی حال میں سانس لینے لگے تو ذہنوں میں صف بندیاں بننے لگتی ہیں۔ سامنے والا صرف ہمسایہ نہیں رہتا، وہ فریق بن جاتا ہے، دشمن بن جاتا ہے۔ حالانکہ نہ اب وہ اموی سلطنت باقی ہے، نہ عباسی بغداد زندہ ہے، نہ سلطنت عثمانیہ موجود ہے۔ سلطنتیں آئیں اور چلی گئیں، تخت بدلے، نقشے بدلے، دنیا کئی بار نئی شکل اختیار کر چکی ہے، مگر ہم اب بھی فرات کے کنارے اپنا مورچہ سنبھالے کھڑے ہیں۔ اور جب حال میں ظلم ہو تو ہم 1400 سال پہلے روکے گئے پانی کی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ سوچئے، جو قوم اپنی توانائی ماضی کی لڑائیوں کی صف بندی میں صرف کرتی رہے، وہ اپنے زمانے کے چیلنجز کا سامنا کیسے کرے گی؟ تاریخ کو یاد رکھنا لازم ہے، مگر تاریخ میں لڑتے رہنا کسی قوم کو زندہ نہیں رکھتا۔ تاریخ سے سیکھا جاتا ہے، تاریخ میں جیا نہیں جاتا۔ کودرا میں نے ایک جگہ لکھا ہے، ایک جملہ اور سناتا ہوں، کہ ایک فرقہ کی تحریر کردہ تاریخ دوسرے کے لیے سم قاتل ہے۔ ایک کی تعبیر دوسرے کی نفی سے عبارت ہے۔ تاریخ کا عفریت ایک بار بے قابو ہو جائے تو اسے دوبارہ بوتل میں قید کرنا آسان نہیں ہوتا۔ سوچئے، اگر ہماری تعبیر دین تاریخی بیانیے سے غذا لے رہی ہو تو ہم نبوی مرکز تک کیسے پہنچیں گے؟ یہی کیفیت فقہی اختلافات میں ہے۔ 3 طلاق، پوتی کی وراثت، فاتحہ خلف امام، آمین بالجہر، تراویح 8 پڑھنی چاہیے یا 20 یا 36 یا بالکل نہیں۔ اختلاف اگر تاریخی یا علمی رہے تو کوئی حرج نہیں، جتنی چاہیں پڑھیں، مگر جب اختلاف شناخت بن جائے اور رکعتوں کی تعداد سے یہ پتہ چلنے لگے کہ کون کس فرقے کا مسلمان ہے، تو ڈسکورس آگے نہیں بڑھتا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ شیعہ غلط ہیں یا سنی غلط ہیں یا عباضی غلط ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کو اپنی شناخت بنا لیا ہے۔ ہم نے نبوی مرکز کو چھوڑ کر تاریخی مرکز اختیار کر لیا ہے۔ سچائی کا پورا حصہ کسی ایک مسلک کے پاس نہیں ہے، نہ کسی ایک روایت کے پاس ہے۔ اگر پورا سچ چاہیے تو ہمیں وہیں واپس جانا ہوگا، اس شخصیت کی طرف جو واحد سرچشمہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ دیکھیے، اسلام محمد پر مکمل ہوا تھا، فرقہ وارانہ شناختیں تو بعد کی ایجاد ہیں۔ میں نے اسی موضوع پر ایک مفصل مطالعہ پیش کیا ہے، کودرا شیعہ سنی مفاہمہ، یہ کتاب جس سے چند جملے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ کتاب کسی فریق کے خلاف نہیں لکھی گئی، یہ کسی مسلک کو مٹانے کی کوشش نہیں ہے، یہ ایک طالب علم کا سفر ہے، اور اس سفر کا مرکزی کردار ہے علی کودرا۔ علی کودرا جس نے مدینہ منورہ میں تعلیم پائی، قم کی درسگاہوں میں بھی بیٹھا، شیعہ روایت کو بھی پڑھا، سنی روایت کو بھی سمجھا، وہ دونوں ورثوں سے واقف ہے، دونوں میں اسے کشش محسوس ہوتی ہے، مگر وہ اس حقیقت سے بھی آنکھ نہیں چرا سکتا کہ اس تاریخی تقسیم نے امت کو کیسے لہو لہان کیا ہے، اور یہ لہو بہنے کا سلسلہ آج بھی رکا نہیں ہے۔ علی کودرا جب سوچتا ہے تو صرف تاریخ نہیں پڑھتا، وہ اس کے نتائج دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ نبوی مشن کا جو عالمی افق تھا وہ کس طرح داخلی کشمکش میں سمٹ گیا، اور یہی سوچ کر اس کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے، ایک ذہنی تقسیم، ایک داخلی کشمکش، گویا ایک شخص کے اندر 2 بیانیے بیک وقت بول رہے ہوں۔ یہ کہانی صرف علی کودرا کی نہیں، یہ ہماری کہانی ہے، ہم سب کی کہانی۔ ہم سب کسی نہ کسی درجے میں اسی فکری تشتت،
اسی ذہنی تقسیم، اسی ملٹی پولر شناخت کے شکار ہیں۔ اور میں صاف کہہ دوں کہ یہ ایک خطرناک کتاب ہے۔ خطرناک اس معنی میں کہ اگر آپ نے اسے کھلے دل اور کھلی آنکھوں سے پڑھ لیا تو ممکن ہے آپ اپنی مسلکی شناخت کو پہلے جیسا نہ محسوس کریں۔ ممکن ہے آپ اپنے سنی ہونے کو یا اپنے شیعہ ہونے کو ایک تاریخی لباس کے طور پر دیکھنے لگیں۔ پھر ایک سوال اٹھتا ہے، اگر میں سنی نہ رہوں، نہ شیعہ رہوں، تو میں کیا رہ جاؤں گا؟ گھبرائیے نہیں، جب تاریخی شناختیں تحلیل ہوتی ہیں تو ایک چیز باقی رہتی ہے، اسلام۔ وہ اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا تھا، وہ اسلام جسے قرآن نے صرف ایک نام دیا، هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ میرے خیال میں مسلم ڈسکورس رکا نہیں ہے، وہ چل رہا ہے، مگر ایک دائرے میں۔ ہم جمل سے صفین تک جاتے ہیں، صفین سے کربلا تک، کربلا سے واپس جمل تک ہم گھوم رہے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے ہم سفر کر رہے ہیں۔ سوچیے، اگر کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور ہم سے پوچھا جائے تم نے اپنے زمانے کے بارے میں کیا کیا، تم نے اس زمین کے ساتھ کیا کیا جو تمہارے سپرد کی گئی تھی، تم نے ان کمزوروں کے لیے کیا کیا جو تمہاری آنکھوں کے سامنے کچلے گئے، تم نے ظلم کے خلاف کب آواز اٹھائی؟ کیا ہم کہیں گے کہ ہم نے صفین کا فیصلہ کر لیا تھا؟ کیا ہم کہیں گے کہ ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ آمین بلند ہونی چاہیے یا آہستہ؟ ہم سے علی اور معاویہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے حسین کے خروج کا حساب نہیں لیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب ظلم ہمارے زمانے میں تھا تو ہم کہاں تھے؟ تاریخ ہمارا امتحان نہیں لے رہی، حال لے رہا ہے، اور حال میں امتحان دینا آسان نہیں، کیونکہ وہاں دشمن سامنے نہیں ہوتا، ضمیر سامنے ہوتا ہے۔ شاید ہم ماضی میں اس لیے پناہ لیتے ہیں کہ حال کا بوجھ بہت بھاری ہے۔ ماضی میں ہم خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، حال میں ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں تو ہمیں تاریخ میں نہیں اپنے زمانے میں گواہی دینی ہوگی، ورنہ ہم روایتیں تو سناتے رہیں گے مگر قیامت کے دن ہماری اپنی داستان خالی ہوگی، اور اس دن، جی ہاں یاد رکھیے، اس دن کوئی صفین نہیں ہوگی، کوئی کربلا نہیں ہوگی، صرف ہم ہوں گے اور ہمارا رب۔ اور شاید وہ ہم سے یہ بھی پوچھے، هو سماکم المسلمین، میں نے تو تمہیں مسلمان کا نام دیا تھا، تم شیعہ سنی کیسے بن گئے؟